بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کی ابتدا میں سب سے پہلے میں تمام میڈیا کا، تمام پاکستانیوں کو، کراچی والوں کو، ہر شخص کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ PSL 4 کا میلہ کراچی شہر میں سجایا گیا، جسے نہ صرف کراچی میں بسنے والے لوگ بلکہ سارے پاکستان سے آنے والے لوگوں نے اس میلے سے لطف اندوز ہوئے اور ساری دنیا کے سامنے ایک پرامن، خوبصورت، خوش اخلاق پاکستان کا میسج ہم نے ساری دنیا کے سامنے دیا. جس طریقے سے انٹرنیشنل پلیئرز، جس طریقے سے ICC کے آفیشلز نے اس تمام ایونٹ کو سراہا، اس کو سیلیبریٹ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی سارے پاکستان کی ہے، سارے پاکستانیوں کی ہے کہ ہم نے ایک مثبت امیج ساری دنیا کے سامنے اپنے پیارے وطن پاکستان کی پیش کی. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنج ماضی میں سندھ گورنمنٹ کو درپیش تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ریلیٹڈ، اس سلسلے میں جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا، آپ نے دیکھا کہ کراچی ایک بار پھر روشنیوں کے شہر میں تبدیل ہوا، ایک پرامن شہر میں تبدیل ہوا، ایک ایسے شہر میں جس نے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کا ویلکم کیا، خوبصورتی کے ساتھ کرکٹ کے جشن کو سیلیبریٹ کیا اور دنیا بھر کے سامنے ایک اچھا میسج دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جب سندھ گورنمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آخری وقت پر 8 میچز کو آرگنائز کرنے کا کہا تو یہ ایک چیلنج تھا، بٹ چیلنج کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک اپرچونٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے لیے کہ ہم دنیا بھر کے سامنے اپنا پازیٹیو امیج، پرو ایکٹیو امیج شو کر سکیں. آپ نے دیکھا کہ ساری سندھ حکومت، ساری سندھ کی عوام نے مشترک ہو کے ایک ساتھ یک زبان ہو کے محنت کی، اور آپ نے دیکھا کہ جس بہتر انداز سے، جس احسن طریقے سے پچھلے 10 روز کراچی شہر میں گزرے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس روشنیوں کے شہر کو، ہماری صوفیوں کی دھرتی کو بری نظر سے بچائے، اور جو مثبت میسج ہم نے ساری دنیا کے سامنے ان 10 روز میں دیا ہے، ہم آپ میڈیا کے تھرو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے 365 روز، اگلے 5 سال یہی مثبت امیج ساری دنیا کے سامنے دے سکیں. میں سمجھتا ہوں کل نہ صرف کرکٹ کی جیت ہوئی، پاکستان کی جیت ہوئی، پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی، سندھ حکومت کی جیت ہوئی. یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی ساری قوم کی، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت ہو، پاک فوج ہو، پاکستان کرکٹ بورڈ ہو، رینجرز ہو، ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہو، سندھ پولیس ہو، سب نے مل کر کام کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ ہم بہترین طریقے سے انٹرنیشنل ایونٹس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ شہریوں کو تکلیف کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جیت ہے، بہت اچھی خبر ہے سارے پاکستانیوں کے لیے، اور ہم پر امید ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح انٹرنیشنل کھلاڑی اور انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی اور بالخصوص کراچی میں آئیں گی، تاکہ ہم سب لوگ اچھی کرکٹ سے، اچھے کھیل سے لطف اندوز ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 2 روز کچھ میڈیا پہ باتیں عمر کوٹ سے ریلیٹڈ ایک واقعے کی چلی سوشل میڈیا پہ، جس میں کہا گیا، بلکہ کچھ ہمارے دوستوں نے، نادان دوستوں نے لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ لاشوں پر سیاست کرنا بڑی غیر مناسب اور غیر سنجیدہ چیز ہے. انسانی جان کا نقصان ہوا اور اس کا تدارک کرنے کے لیے جو چیز لواحقین نے ڈیمانڈ کی سندھ حکومت سے، ہماری ایڈمنسٹریشن سے، ہماری پولیس سے، ہم نے ان تمام ان کی جو مطالبات تھے ان کو پورا کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ اس معاملے کی تفتیش SP تھرپارکر کرے. ہم نے اس بات سے اتفاق کیا اور ہم نے اس کی انکوائری SP تھرپارکر کو سونپ دی. ان کی ڈیمانڈ تھی ہم اضافی بیان پولیس کے سامنے جمع کرانا چاہتے، ہم نے اس بات کی بھی اجازت دی.
انہوں نے کہا انہوں نے 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا اپنی FIR میں, ہم نے تینوں لوگوں کو نامینیٹ کیا اور ان میں سے 2 لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کیا, اور آج بھی وہ دونوں لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں. سندھ گورنمنٹ آج بھی کمیٹڈ ہے کہ انصاف کیا جائے گا, انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق, اور جس کسی نے بھی یہ بہیمانہ قتل میں ملوث ہوا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. یہ یقین دہانی ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن نے, سول ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے لواحقین کو کی ہے, اور ہم آج بھی اس بات پر کمیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بچی کی خودکشی کا معاملہ ہے. فوری طور پہ سندھ حکومت نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس بات کی ڈائریکشن دی ہے ہم نے لوکل انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے اور میک شور کیا جائے کہ اگر یہ خودکشی نہیں ہے, یہ قتل ہے, اگر خودکشی کے پیچھے کوئی اور عوامل درپیش ہیں تو ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے. ہم یقین دلاتے ہیں سندھ حکومت کے بیان سے کہ انشاءاللہ انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھا جائے گا اور اس بچی کے ساتھ, اس کے لواحقین کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, اور کوئی شخص بھی اگر اس بہیمانہ عمل میں انوالو ہوگا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی. تیسری چیز, ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے رہیں اور اپنی گزارشات میڈیا کے تھرو پاکستان کی قوم کے سامنے رکھتے رہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہونے کے بجائے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آج کے اخباروں میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں جو ٹیکس کی وصولی ہے اس میں تقریباً 277 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. یہ نااہلی, یہ ناکامی FBR کی نظر آتی ہے, اور یہ نااہلی ناکامی اس حکومت کے بڑے بڑے دعووں کے خلاف ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ خدارا اپنے کام پر توجہ دیں. اگر وزیر موصوف سیاسی باتوں پر فوکس کریں گے, اپنے کام پر فوکس نہیں کریں گے, تو یہی خامیاں آئیں گی جس کا خمیازہ ساری پاکستانی قوم بھگتے گی. آج اخبار میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہ نااہلی کا تسلسل جاری رہا تو سال کے آخر میں اس لاس کا حجم تقریباً 480 ارب روپے ہوگا. میں سمجھتا ہوں, میری گزارش ہے وفاقی حکومت سے کہ خدا را ٹیکس کے کلیکشن پر فوکس کریں. یہ جو بڑی بڑی مچھلیوں کے خلاف آپ کارروائیاں نہیں کرتے اور غریب آدمی کو مہنگائی کے بوجھ میں آپ ڈالتے جا رہے ہیں, ان چیزوں کو ترک کریں تاکہ غریب آدمی کو بھی کوئی ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے. اسی طرح کی خبریں میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں کہ گیس کی کہ انہوں نے 143% نرخوں میں اضافہ کیا ہے. جون سے پہلے ایک بار پھر گیس کے نرخوں میں یہ لوگ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گیس کے نرخوں میں اضافہ کریں گے تو اس کا اگین افیکٹ غریب آدمی پہ ہوگا, پاکستان کی غریب عوام پہ ہوگا. خدارا وزیر اعظم صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے 7-8 ماہ میں پاکستان کی عوام کو, غریب عوام کو کوئی اچھی خبر تو نہیں دی. اگلے آنے والے دنوں میں خدارا یہ نوٹس وغیرہ نہ لیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ کابینہ کوئی چیز منظور کرتی ہے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لے لیتے ہیں. یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے, میڈیا پر شاید سرخی بنانے کے لیے خبریں نہ کریٹ کریں. اگر آپ واقعی میں غریب آدمی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے آپ نے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے, گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے, ادویات کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے, ان کا نوٹس نہ لیں, ان کے نرخوں میں کمی لے کے آئیں تاکہ ایک عام پاکستانی کو ریلیف پرووائڈ کی جا سکے. آخری چیز میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا باجوڑ سے آنے والے باجوڑ پریس کلب کے منتظمین کا, ان کے عہدیداروں کا, جو کہ پچھلے 1 ہفتے سے صوبہ سندھ میں موجود ہیں اور صوبہ سندھ آئے تھے اپنے اسٹڈی ٹور پہ. انہوں نے آج مجھ سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے جو کچھ کاوشیں سندھ حکومت کی پچھلے کچھ سالوں میں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کاوشوں کو سراہا اور باجوڑ کی عوام کا میسج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو دیا کہ جس طریقے سے لاڑکانہ کے اندر وہ قابل مذمت انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر 3 باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ہمارے پٹھان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا تھا, جس طریقے سے سندھ حکومت اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی. ہماری پارٹی, ہماری کابینہ کے رکن جنازہ اٹینڈ کرنے گئے اور اس کے بعد جب باجوڑ کے سینئر لوگ کراچی تشریف لائے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ سندھ حکومت ان شہداء کے بچوں کے
تعلیمی اخراجات بھی انشاءاللہ بیر کریں گے. تو آج یہ لوگ آئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا سندھ حکومت کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور اس بات کو بھی سراہا کہ جس طریقے سے ایک منفی پروپیگنڈا پی ٹی آئی کرتی ہے صوبہ سندھ کے بارے میں, کراچی شہر کے بارے میں, وہ حقیقت سے برعکس ہے. اس کے بارے میں باجوڑ پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. وہ بات کرنے پھر میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا والوں کا اور مرتضی وہاب صاحب کا اور صوبائی حکومت کا سندھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم پی سیل دیکھنے اور یہاں اسٹڈی ٹور پر آئے تھے. ہم بہت کچھ سن رہے تھے کراچی کے بارے میں, لیکن یہاں پر آ کر جو امن قائم ہے, جی پی سی ایل ادھر ہم گئے, وہاں پر جو انتظامات تھے, جو وہ بہترین طریقے سے اس کا انعقاد ہوا, وہ ختم ہوا. تو ہم پوری سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسرا جو انسیڈنٹ ہوا تھا لاڑکانہ میں, ہمارے 3 شہداء ہوئے تھے, اس پر بہت زیادہ ہلچل مچا تھا. لیکن یہ کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے منسٹر ناصر شاہ صاحب کو اور اسی طرح سینیٹر فرحت اللہ بابر جو پہلی بار ایک انسیڈنٹ کے بعد وہ آئے, باجوڑ ایک دور افتادہ علاقہ ہے, بہت دور ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آئے, ان کے لواحقین سے ملے, ان کی مطلب بلاول بھٹو کی طرف سے ان کی مالی مدد کی اس وقت. اور ابھی جو ان کے ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں, اور یہ بھی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ان کو سزا بھی ملے گی. تو ہم تمام سندھ حکومت کی, یہاں کی عوام کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں آ کر ہماری دادرشی کی اور ہمارے شہداء کی فیملیز کی مدد کی. شکریہ جی. سوال یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے اپوزیشن نے ایک پریس کانفرنس کی تمام کمیٹیوں کا حصہ نہ لینے کا ایسا ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ حساب دے, اور آپ چیئرمین صاحب کا بھی نیا نام رکھ دیا, اور عوام میں جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, آئندہ کا نیا عمل طے کریں گے, سڑکوں پر بھی آئیں گے اس حکومت کے خلاف. کیا شامل چل رہے ہیں جو آج قائمہ کمیٹی کے جو انتخابات کی آج تاریخ تھی اس کو آج جمع کرانا تھا, مزید الیکشن ہے, تو آج کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اپوزیشن نہیں آ رہی تو آپ کتنی کمیٹی کے الیکشن کرائیں گے, ایسا فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑی آپ نے اچھا سوال پوچھا, اور جس میں آپ نے سوال میں خود کہا کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ عوام میں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ عوام میں موجود ہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ عوام کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے, ہمیں کسی انسیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان کی عوام کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے قائمہ کمیٹیز کی بات کی, قائمہ کمیٹیز کا الیکشن شیڈیول کے عین مطابق ہوگا اور اس طریقہ کار کے تحت ہوگا جو کہ سندھ اسمبلی کے رولز آف پروسیجر ہیں, جو طریقہ کار اس میں درج کیا گیا اس کے تحت کیا جائے گا. ابھی بھی نامینیشن کا سلسلہ چل رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے دوست جو ہیں وہ اس قائمہ کمیٹی کے الیکشن کا پروسیس کا حصہ بنے. اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا فیل ہے, ان کو قانون اس بات کی اجازت کرتا ہے, لیکن کل کو وہ ہم پر الزام نہ لگائیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے بھرپور کوشش کی اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے. اپوزیشن نے جو ڈیمانڈ قائمہ کمیٹی سے ریلیٹڈ ہم سے کی تھی ہم نے اس بات کو تسلیم کیا تھا. میں یہاں پر اس بات کو ایڈ کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ آج بھی اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا 34 میں سے 14 کمیٹیز کو دینے کا, ہم آج بھی وہ 14 کمیٹیز ان کو دینا چاہتے ہیں. اور میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہوں گا کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی 20 کمیٹیوں کے لیے اپنے نامینیشن فارم جمع کرائے گی. باقی 14 کمیٹیز کے لیے ہم اسپیکر صاحب کو ایک درخواست دیں گے کہ باقی 14 کمیٹیز کے لیے اگر الیکشن کو آپ مؤخر کر دیں, تاکہ اگر اپوزیشن ہوش کے ناخن لیتی ہے اور اس پروسیس میں اگر آ جاتی ہے تو اچھی چیز ہوگی. ہم آج بھی فراز علی کا مظاہرہ کریں اس امید کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ جو اسمبلی کا کام ہے وہ اچھے انداز سے, احسن انداز سے کمپلیٹ ہو, تاکہ سندھ کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ معزز اسمبلی اپنا کردار ادا کر سکے. اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے گی ہم خوش آمدید کہیں گے, اگر وہ ہمارے کنڈکٹ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گی تو جو قانون کہتا ہے اس کی عمل درآمد کی جائے گی. یہ بتا دیں, ابھی شیخ رشید نے پریس کانفرنس کہا ہے کہ میں نے بلاول بھٹو کی سیاسی موت کی بات کی تھی, کیونکہ 2 بار وہ مجھے کہتے تھے, تیسری بار جواب دینا میرا فرض بنتا تھا کہ بلاول بھٹو سیاسی طور پر مارا جائے گا اگر بچ کر نہ چلائے. اچھا, میں سمجھتا ہوں وزیر کا بنیادی کام اپنے وزارت کے امور پر بات کرنا ہے.
یہ کیسی وفاقی کابینہ ہے جس کے وزراء اپنے کام کے علاوہ ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن اراکین کے اوپر الزام تراشی کرے، ان کو دھمکی دے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے غیر مہذب غیر پارلیمانی گفتگو کرے، بہتر یہ ہوگا کہ وہ پاکستانی قوم کو بتائیں کہ پچھلے 8 ماہ میں وزارت ریلوے نے کیا کام کیا ہے، کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر وفاقی حکومت نے کیا کام کیا ہے، کیا خوشخبری انہوں نے پاکستان کے عوام کو دی ہے۔ اگر وہ خوشخبری دیتے کہ ریلوے کی سروس سٹارٹ ہو رہی ہے باجوڑ کے لوگوں کے لیے اسلام آباد سے کراچی سے، تو میں خوش ہوتا۔ ہر چیز کے اوپر یہ لوگ سیاست کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وفاقی کابینہ کا کام امور مملکت کو چلانا ہے، سیاسی چیزوں پر فوکس کرنا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کوئی مشیر رکھ لینا چاہیے سیاسی امور کے اوپر جو کہ ان معاملات کو ہینڈل کرے۔ وفاقی وزراء کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پچھلے 8 ماہ میں ان کے تمام وزراء نے اپنے کام کرنے کے علاوہ ہر چیز کی ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ گھنشیام کے مرڈر کے اوپر سیاست کی گئی، آپ کا ایک ٹویٹ ہم نے دیکھا تھا 1-2 دن پہلے کہ ان کی میت اٹھانے کے حوالے سے بات ہو گئی ہے DIG کی، تو کیا وہ ڈیلے کیوں ہوا، پھر میت رکھ دی گئی، احتجاج شروع ہو گیا؟ دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کبھی ذاتی بات یا ذاتی حملہ نہ کروں، بٹ چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا وائرل کیا گیا ہے اور اس طرح کی الزام تراشی کی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل دوپہر کو لواحقین سے ہماری سول ایڈمنسٹریشن کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ان کے مطالبات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا اور انہوں نے DIG صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم میت کو دفنانے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو پابند کیا کہ جب تک ہم نہیں پہنچتے آپ میت کو نہیں اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں قابل افسوسناک عمل ہے، اور اس طرح اگر لاشوں کے اوپر سیاست کی جائے گی اس سے ہم عوام کی خدمت نہیں کرے، غلط چیز کر رہے ہیں۔ جب لواحقین مطمئن ہو گئے، جب سندھ حکومت نے یقین دہانی کرا دی کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور لواحقین کو انصاف دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں بعد میں ساری چیزیں کرنا وہ سیاست تھی، صرف اور صرف سیاست تھی اور کوئی اور چیز نہیں تھی، اور یہ کسی اور نے نہیں کی بلکہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے حلیم عادل شیخ اور ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے کیا تھا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس کی سینٹر آف اٹریکشن پیپلز پارٹی نہیں تھی بلکہ آپ تھے، آپ کو کافی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیشہ KPC کا ذکر کرتے رہتے ہیں PAC کے حوالے سے 1988 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ KPK کے اندر جو لا بنائے گئے تھے وہ پیپلز پارٹی کے لا بنائے ہوئے ہیں، بولنا اگر آپ کو چینج کرانا چاہتے تو آپ اس کے اوپر آئیں تو بسم اللہ۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کا ہی ریفرنس کیوں دیتے ہیں جبکہ گورنمنٹ آپ ہی کی گورنمنٹ کی طرف پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ لا جو ہے بنائے گئے تھے۔ چلیں یہ بھی اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر قانون سازی اس ملک میں ہوئی ہے تو ہم نے کی ہے، یعنی کہ پچھلے 5 سال میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اگر کوئی اصول ہے تو اصول تو پھر پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے لیے آ کے ان کے اصول ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں؟ پورے پاکستان میں گورنر سیاسی امور میں انوالو نہیں ہے، لیکن سندھ کا گورنر جو ہے وہ سیاسی معاملات میں انوالو ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس جو ہے اس کے اندر سیاست ہو رہی ہے، PTI کی میٹنگ ہوتی ہیں۔ آج بھی غالباً کوئی کسی اور صوبے کے وزیر گورنر ہاؤس میں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اگر PTI سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کوئی کام کرے تو وہ درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دورہ معیار غلط ہے، اس دورے معیار کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ PAC کی بات کرتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم PAC کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بیسس پہ۔ میرے پارٹی کا چیئرمین، میری پارٹی کا وزیر اعلیٰ فلور آف دا ہاؤس میں کہہ چکا ہے کہ COD پہ آ کے دستخط کرو، ہم آپ کو PAC کی چیئرمین شپ دیتے ہیں۔ اگر PAC اچھا دستاویزات ہے تو کاغذ پہ دستخط کرو۔ یہ کیسی بات ہے کہ تمام الزام تراشی، تمام گالم گلوچ آپ کرتے ہو، کرٹیسائز کرتے ہو آپ COD کے اوپر کہ غلط تھا، مکا تھا، لیکن اسی COD کی ایک شپ کو آپ کہتے ہو جو کہ ہمارے فیور میں جاتی ہے وہ ہمیں دے دو۔ ہم آج بھی یہ بات کی آفر ان کو کرتے ہیں COD کے اوپر دستخط کریں،
और एक कागज के ऊपर दस्तखत करें, हम PSC की चेयरमैनशिप उनको देने को तैयार हैं। कराची में KMC के हॉस्पिटल हैं जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई खराब है। आज अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू किया है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के अंदर जो है वो अद्वियात मैसर नहीं है, जो वॉल्व लगते हैं दिल की हार्ट रीडिंग लेने के लिए वो तक मंगवाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? देखिए, मैं समझता हूँ ये आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है और मैं समझता हूँ कराची वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो उनकी कराची की मुंतखब हुकूमत है वो इख्तियारात का तो रोना बहुत रोती है, लेकिन वो इस बात का भी जवाब दे कि जिन चीज़ों के ऊपर इख्तियार उनका है उन इदारों का उन्होंने क्या किया। अब्बासी शहीद आपके सामने है कि अब्बासी शहीद की क्या सिचुएशन है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज की क्या सिचुएशन है। हम NICVD चला रहे थे आपके सामने, हम JPMC चला रहे हैं आपके सामने, हम सिविल हॉस्पिटल चला रहे हैं आपके सामने। मैं आज भी समझता हूँ कि कराची की आवाम के बेहतर मफाद में, चूँकि KMC की इंतज़ामिया में वो कैपेसिटी नहीं है कि इन मामलात को हल कर सके। अगर KMC के मेयर इस बात को मुनासिब समझते हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का कंट्रोल सिंध हुकूमत को दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हम इस ऑफर को खुशामदेद कहेंगे। सिंध हुकूमत इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी एज अ चैलेंज और इंशाअल्लाह अब्बासी शहीद को भी और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज को जदीद बुनियादों पर इस्तफार करने के बाद हम बेहतरीन इदारों में कंप्लीट करेंगे ताकि बेहतर तरीके से कराची की आवाम को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम की खिदमत की जा सके। मेरी ऑफर KMC के लिए, कराची वालों के लिए सामने, अल्लाह करे कि कराची वाले इस ऑफर को फराग दिली से देखें और KMC इस ऑफर पर लब्बैक कहते हुए इन इदारों का कंट्रोल हमें दे दे, तो हम बेहतर तरीके से कराची शहर की अपने शहरियों की खिदमत कर पाएंगे। अपोजिशन के बैकआउट के बावजूद इलेक्शन होंगे? बिल्कुल इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया।